كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب السماوات والارض، خالق کائنات مالک کائنات کے لیے، جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت بے شمار درود السلام والی بطحا شمس الضحا من اسرا حبیب خدا، امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو کسی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ وما توفیق الا باللہ، کہ جتنی توفیق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان بہت کچھ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، بہت کچھ سمجھنے کے باوجود بھی وہ اپنی اس سمجھ کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان جتنی بھی کوشش کر لے، اس کی جتنی بھی جد و جہد ہو، اللہ کی توفیق کے بغیر وہ اپنی منزل کو نہیں پا سکتا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان ٹھٹھرتی راتوں میں، کتنے لوگ ہیں جن کو گرم پانی میسر نہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے گھر آتے ہیں، نماز فجر کے لیے آتے ہیں، نماز عشاء کے لیے آتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ تو ہمیں اس بات پہ کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے، اس بات پہ کبھی ہمیں کبر میں نہ آ جائے کہ دیکھیں لوگ سو رہے ہیں اور ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے صبح نیند سے بیدار ہو کر ہم اللہ کے گھر کی طرف خرامہ چل دیے ہیں۔ اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اس کی خاص عنایت ہے، اس بات پہ بھی رونا چاہیے اپنے رب کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، کہ اللہ یہ تیری دی ہوئی توفیق ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ رب عینی علی ذکرک، اللہ میری مدد کر کس چیز پر؟ میں تیری عبادت میں، تیرے ذکر میں، تیرے شکر بجا لانے میں ہمیشہ کمر بستہ رہوں۔ تو یہ محض اللہ کی رحمت ہے، محض اللہ کا کرم ہے کہ ہم صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے، جو اصل مقصد ہے، جو ڈیوٹی ہے ہماری اصل، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لیکن کوئی شخص اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کرتا، کسی جگہ پہ جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے کسی آفس میں، اور اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کرتا، تو کیا اس کو مہینے کے اینڈ پہ جا کر اس کو سیلری ملتی ہے؟ اگر ملے گی تو کٹی ہوئی ملے گی، جتنی چھٹیاں کی ہیں فارغ ہے، اور کہیں اتنی سخت پابندی ہوتی ہے کہ ایک چھٹی بھی اس کو ٹرمینیٹ کر دیتی ہے، اس کو فارغ کر دی کہ تو جا سکتا ہے، الا پھر وہ کوئی ریکویسٹ داخل کرے گا، پھر کوئی منت ترلا کرے گا، پھر اسے دوبارہ ہائر کیا جائے۔ یعنی جب تک ہم ڈیوٹی کے اصولوں کے مطابق پرفارم نہیں کرتے، ہمیں کوئی اس کا صلہ اگر مل بھی جائے تو پورے دفتر میں لوگ اس کے متعلق باتیں کرتے ہیں، چمگوئیاں ہوتی ہیں، کوئی اچھی خیال، اچھی سوچ اس کے بارے میں نہیں رکھی جاتی۔ ڈیوٹی تو پرفارم کر رہا ہے، لیکن ویسے نہیں جیسے اصول تھے، آ رہا ہے، کر رہا ہے، تو شاید آفس والے بھی سمجھیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، گزارا کر رہا ہے، لیکن وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی جاتے ہیں فوج میں سپاہی، تو سپاہی واپس آ جاتے ہیں،
کوئی حوالدار بن جاتا ہے، کوئی نیک بن جاتا ہے، کوئی نیب صوبیدار بن جاتا ہے، کوئی صوبیدار بن جاتا ہے، یہ جو سپاہی جاتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی آرمی کیپٹن بھی بن جاتا ہے، تو اپنی ڈیوٹی کو پرفارم اور اس کو اہمیت اور اخلاص کے ساتھ بجا لانے کے بعد یہ دنیا کی ترقی بھی ہمیں ملتی ہے، اس کے بغیر نہیں ملتی۔ اور یہی معیار ہے آخرت کا، یہی معیار ہے۔ جس طرح ہم محنت دنیا کی خاطر کرتے ہیں اور ترقی کی منازل کو طے کرتے ہیں، بعین ہی اسی طرح اگر ہمیں آخرت چاہیے اور آخرت کی منزلیں آسان چاہیے اور آخرت میں کوئی ترقی اور جنت میں کوئی منازل چاہیے، تو وہ اسی محنت، اسی کوشش، اسی لگن اور اسی اخلاص کے ساتھ کرنا ہوگا۔ یعنی دنیا میں جیسے وہ ایک نکمہ آدمی ہے، کل قیامت کے دن ہم بھی اسی طرح نکمے ہوں۔ تو ہمیں اس میں کوشش اور جہد کرنی ہے، دوڑنا ہے۔ سابقون بالخیرات، اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے، یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں جو خیر کے کاموں کی طرف بڑی جلدی دوڑتے ہیں۔ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا، کوئی بات نہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ فوراً جلدی اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں۔ قصور ہو گیا، گناہ ہو گیا، تیری نافرمانی ہو گئی، لیکن یہ نہیں کہ پڑے ہیں مصر رہے اپنے گناہوں پہ، نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ گناہ ہماری سرشت میں موجود ہے، ہماری جبلت میں ہے، سرزد ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ کا ہو جانا۔ اس دو چیزوں میں بھی ہمیں فرق کرنا ہے۔ ایک آدمی ہے جو پری پلان اس نے ہر روز یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں نے گناہ کرنا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، نفس سے مجبور ہو گیا، شیطان کا اس پہ غلبہ ہو گیا اور اس نے گناہ سرزد کروا دیا۔ ایک ہے کہ انسان اس نے ارادہ ہی کیا ہوا ہے گناہ کا، صبح و شام ایک ہی اس کا مقصد ہے گناہ کرنا۔ کیسے؟ مثلا ایک آدمی ہے، کیونکہ ہمارا عنوان ہے اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں، کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی، صبح اٹھنا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی، لیکن کیا ہے؟ سو گیا، نیند کا غلبہ آ گیا، سو گئے، نہیں اٹھ سکا۔ اب شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے اس شخص کو؟ یہ بندہ اچھا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، یہ بندہ اچھا، وہ ویسے نکمہ ہے نا، وہ جو آفس والا نہیں تھا، یہ سیم وہ اسی طرح کا ہے۔ سو گیا، اب اس نے ایک ڈیوٹی پرفارم کرنی تھی، اس کی ایک ٹائمنگ تھی، اس نے ٹائم کو گزار دیا۔ کیا ہوا؟ اٹھا، شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں، تمہیں اب ڈیوٹی پرفارم کرنی، اٹھو، وضو کرو، نماز ادا کرو۔ اور اگر یہی اس کا معمول ہے تو شریعت اس کو قبول نہیں کرتی، لیکن پھر بھی شریعت نے اس کو کچھ رعایتیں دی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ یہ کب ہے؟ اصول ہے، ضابطے ہیں، شرائط ہے۔ جب اس کے پاس موبائل موجود ہے تو گھنٹی کیوں نہیں لگاتا؟ الارم لگانا چاہیے اسے صبح جاگنے کے لیے۔ اور اب جان بوجھ کر موبائل ہے اور الارم نہیں لگاتا۔ اصل جو بات سمجھنے اور ہمارے سمجھانے کی ہے، اس میں بھی شامل ہوں، کہ الارم نہیں لگاتا تو اس نے کیا کیا؟ کیوں نہیں لگا رہا الارم؟ اچھا بھول گیا، کوئی بات، رفع عن الامة الخطأ والنسیان۔ لیکن اگر جان بوجھ کے الارم نہیں لگاتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ اٹھنا ہی نہیں چاہ رہا، اس نے اب ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے فجر کی نماز ادا، یہ فیصلہ کر کے سویا ہے۔ اور علماء اس بات پر، ہر مسلک کے علماء اس بات پر متفق ہیں، خصوصاً اس پر فتویٰ ہے شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا، کہ یہ شخص مرتد ہو چکا ہے۔ یہ شخص، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر یہ عمل کیا ہے کہ میں نے فجر کی نماز ادا کرنی ہی نہیں، کہ حدیث کے الفاظ موجود ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد، حتیٰ کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اسے یہ اب توبہ کرنی ہے اور یہ توبہ اعلانیہ کرنی ہے،
جیسے ہم غلطی ہو جاتی ہے نا تو چھپ کے توبہ، بلکہ ارادہ کر لیا، دل میں ارادہ ہوا، اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ارادہ، توبہ الفاظ کا نام نہیں، کوئی 2 رکعت خاص نماز پڑھ کے توبہ کرنے کا انداز شریعت میں موجود ہے، لیکن ضرورت نہیں، بس دل میں ارادہ ہوا، اللہ جو تیری نافرمانی ہوئی، جو معصیتیں ہوئی، جو گناہ سرزد ہوئے، اب نہیں، دل میں ارادے کا نام توبہ ہے، پھر اس کی شرائط ہے، بس معاملہ ختم، صاف ہے۔ لیکن اس شخص کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں۔ انداز لگائیں کتنی سنگین بات۔ اچھا الارم لگایا، اس نے سنا بھی، نیند کا غلبہ تھا، بند کر دیا، پتہ ہی نہیں چلا، اس کو رعایت دے دی، اس کو رعایت دے دی کہ اس نے رات کو الارم لگا کے اپنی تیاری کر کے سویا کہ فجر کی نماز کے لیے میں اٹھنا۔ اب فجر کی نماز ہے کیا؟ اور یہ نماز اصل میں تو نماز ہے نا، فجر کی نماز کی ٹھیک ہے فضیلت ہے، عصر کی نماز کی فضائل ہے، عشاء کی نماز کے فضائل ہیں، فضیلتیں ظہر کی نماز کی بھی ہیں، یہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اصل بنیاد جب تک نماز ہی نہیں سمجھ آتی، ہم فجر کے فضائل کو بھاگتے رہیں، بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، ہماری اصل میں عادت سی ہوگی، ہم مسائل سے بھاگتے ہیں، فضائل کی طرف جاتے ہیں، یہ عادت ہے ہماری ہوگی، اور بھائی فضائل تو ہیں ہی، جب ہم نے یہ چیز ادا کر دی، ہمیں پتہ ہے نہیں پتہ ہے، اس کے ہزاروں سینکڑوں جتنے بھی فضائل ہیں وہ ہمیں مل گئے، ہم نے پا لیا ان کو۔ بات تو یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی مسئلہ ہے، مسائل ہیں اس میں، جو پریشانی ہے، ان کا حل، ان کا تدارک ہمیں کرنا ہے، وہ اس صورت میں ہوگا جب ہمیں نماز کی اہمیت کی سمجھ آئے گی کہ نماز کیا ہے، اس کی اہمیت۔ کوئی بندہ توحید کا دعویٰ کرتا ہے، میں مواحد ہوں، کتنے لوگ، میں اہل حدیث ہوتا ہوں، نہیں، میں اکثر یہ لفظ کہتا ہوں، لفظ اہل حدیث پہ میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا دعویٰ اس لیے زمین پر کسی جماعت کا توحید کا ہے تو وہ اہل حدیث ہے، یہ دعویٰ ہے۔ میں کہتا ہوں میں اہل حدیث نہیں ہوں، تم مجھ سے بڑا توحید ہی نہیں ہے، جی توحید اہل حدیث کی بات جانتا کون، پتہ ہی کسی کو نہیں۔ اچھا فجر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، ظہر پڑھی نہیں پڑھی، عصر پڑھی نہیں پڑھی، مغرب پڑھی نہیں پڑھی، عشاء پڑھی، توحید کہاں گئی توحید؟ نماز تو مظہر توحید ہے، نماز مظہر توحید ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا توحید لیے پھر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں کہ جو بے نماز ہے، جو تارک الصلاۃ ہے، کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ کیا کن لوگوں کے ساتھ؟ صرف اس بات پہ ہم غور کر لیں، صرف اس بات پہ کہ تارک نماز کا حشر کن کے ساتھ ہونا، ہم بڑی آسانی سے، اور علماء امت، یہ بلا تفریق مسلک میں بات کر رہا ہوں، ائمہ دین میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو تارک الصلاۃ ہے اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا۔ ہم تو بڑے بنداس جا کے جنازہ پڑھا دیتے ہیں، کیا ائمہ دین اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے دیتے ہیں؟ اچھی بات ہے، حشر اس کا کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس لیے زمین کے سب سے بڑے کفار کے ساتھ۔ ہم اہل توحید ہیں، نہیں، میں اہل حدیث ہوں، نہیں، نماز پڑھتا ہے، نہیں، نماز تو بس ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں، جیسی تیسی ہوئی پڑھ لی، پہلی بات تو پڑھتی ہی نہیں۔ یعنی دوستوں بزرگوں، بنیادی چیز جو نصیحت مقصود ہے وہ مقصود یہ ہے کہ ہم نماز کو تو سمجھیں۔ نماز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بارے میں کہ نہیں، اس کو فجر اور جو عشاء ہے، یہ ایسی 2 نمازیں ہیں جس سے کسی شخص کا ایمان، کسی شخص کی توحید، ہم اس کو پرکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور وہ خود بھی سمجھ سکتا ہے۔ اصغر الصلاۃ علی المنافق کون سی؟ العشاء والفجر، بھاری ہیں یہ نمازیں۔ کیا ہیں؟ سمجھ آیا کہ فجر کی نماز اس نے دل کی خوشی دی، اس سے بھاری کا یہ مقصد نہیں کہ بندے کے عذاب بھارے ہیں، اس کو تکلیف ہے، وہ بیمار ہے، نیند سے اٹھ نہیں سکا، نیند کا غلبہ ہے، یہ ایک ہے دل پہ گراں گزرنا، یار یہ کرنا ہوتا تو کیا تھا، دل پہ گراں گزرنا کسی چیز کا،
تو وہ نماز کو تو ادا کر رہا ہے لیکن کیا اس کے دل پہ گراں ہے، وہ اللہ سے محبت، وہ مشتاق، وہ اشتیاق اس میں نہیں۔ میں افضل الصلاة علی المنافق العشاء والفجر، فجر و عشاء منافق پہ ثقیل ہیں، بھاری ہیں، وہ بار محسوس کرتا ہے، وہ گراں محسوس کرتا ہے، اور جو پڑھتا ہی نہیں ہے۔ من صلی الفجر فی جماعت، جس نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا فهو فی ذمۃ اللہ، روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہمارا پرسان حال کوئی نہیں، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، رزق کی تنگی ہے، اولاد کی نافرمانی ہے، کاروبار ماند پڑے ہیں، بیماری ہیں، سبب کیا ہے کبھی سوچا ہی نہیں۔ فهو فی ذمۃ اللہ۔ اور میرے بھائی میں تو آپ اللہ کے ذمے میں تھے، پھر کیا ہوا؟ لیکن شرط تھی کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا، اور نماز کو جماعت سے ترک کر دینا۔ آدمی کہتا ہے میں گھر پڑھ لیتا ہوں بغیر کسی عذر کے، ابن ماجہ کی روایت کے مطابق لا صلاۃ، اس کی نماز ہی نہیں۔ اب پھر کئی احادیث کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں گھر میں نماز کا ہمیں کچھ آسرا ملتا ہے کہ ہو جاتی ہے۔ فکر پہ غور کریے گا، نماز گھر میں ہو جاتی ہے۔ من سمع النداء، اس کی نہیں ہوتی، اس کی نہیں ہوتی۔ جس نے ندا کو سن لیا اور کہا ٹھیک ہے گھر پڑھ لیتا ہوں، اللہ اس نے تخفیف کی، کیونکہ مسجد بنانے کا مقصد تھا شریعت۔ حدیث میں ہے نا کہ ساری زمین کو اللہ نے کیا کیا، تو پھر مسجد بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب ساری زمین ہی مسجد تھی تو پھر مسجد بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس لیے کہ 5 وقت کی نماز جہاں سارے مسلمان آ کر پڑھیں، اور وہ شخص خصوصاً من سمع النداء، جس نے اللہ کا اعلان سنا، اللہ کا بلاوا سنا، وہ گھر نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر جان بوجھ کر بغیر عذر کے نماز چھوڑتا ہے تو اس کی نماز نہیں۔ اچھا گھر میں نماز تو ہو گئی، جان بوجھ کے چھوڑی، ہو گئی۔ جمی روایات کو اکٹھا کرے، علماء کی رائے کو لے تو گنجائش کہیں نہ کہیں بڑی مشکل سے پوری تگو دو کر کے پوری کوشش سے ہم نکال لیتے ہیں بھائی ہو گئی۔ لیکن کیا کیا اس نے؟ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ کس گناہ کا؟ جماعت کو چھوڑنے کا۔ تو نماز تو پڑھی تھی گناہ کی معافی کے لیے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کیا ہوتا ہے؟ ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، ایک حج سے دوسرا حج۔ یہ تو گناہوں کا کفارہ تھا۔ جو مقصد تھا جس کے لیے نماز پڑھی تھی وہ تو وہیں کا وہیں رہا، بلکہ وہ تو برڈن بن گیا ہمارے اوپر، مزید کو ہم نے اپنے اوپر لا دیا۔ دوستو وہ فجر کی نماز یہ نور ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن میں ہے نا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن کہیں گے نا یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، ہیں ہمارے پروردگار ہمارے نور کو مکمل کر دیں۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا نا اسے نور تام، پورے کا پورا نور ملے گا تحد نگاہ۔ یہ بات رکھیے یاد، کل قیامت کے دن ہر شخص نے اپنے نور میں چلنا ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی لالٹین نہیں ہے، وہاں کوئی دیا نہیں ہے، کوئی شمع نہیں جلنے والی، کوئی بلب لائٹس لگنے والی۔ ہم خود ہی اپنے وہاں پہ ارینج کرنا ہے بجلی کا، وہاں پہ بجلی کا کس نے ارینج کرنا ہے؟ ہم نے خود کرنا ہے۔ یہ بات یاد کر لیجیے۔ اگر یہ بات ہم سمجھ لیں کہ بالکل اندھیرا ہے، جہاں ہم کھڑے ہوں گے وہاں سے جنت جاتے تک پل صراط پر مکمل اندھیرا ہے۔ اب ہم نے وہ روشنی وہ پہاڑوں جتنی بنا لیں، وہ آسمان و زمین جتنی خلا جتنی روشنی پیدا کر سکتے ہیں، اختیار ہے ہمارے پاس۔ اور یہ پوری روشنی اگر کسی کو چاہیے کہ میں پرسرات سے بھی گزروں تو پرسرات کا آخری کنارہ بھی مجھے نظر آئے، اتنی روشنی میں چلوں، تو کیا کرے؟ فجر کی نماز کو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھے اور باقی ہم آزاد اور چھٹی ہوگی۔ اس بات کا بھی خاص خیال، اکثر میں گفتگو میں انسان بات کو کچھ کر رہا ہوتا ہے، سمجھنے والا کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور بس اوقات بات رہ بھی جاتی ہے، لیکن مراد یہ نہیں ہوتی کہ فجر کی نماز پڑھے اور باقی چھوڑ دیں۔
اور فجر کے بعد کا ایک عمل، اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ فجر کے بعد کا ایک عمل اور بات کو، کہ یہ وقت کتنا عظیم وقت ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کے اندر فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے، اذا صلی الفجر، جب وہ نماز فجر پڑھ چکتے تو کیا کرتے، جلس فی مجلسی، جہاں نماز پڑھتے وہاں بیٹھے رہتے۔ اب ہم دیکھیں گے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یہ سارا کچھ کرتے ہیں، جلس فی مجلسی، بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے یہاں تک کہ حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جاتا، پھر عشاء کی نماز پڑھتے۔ یہ زندگی کا غالب معمول تھا، کبھی کبھار وہ اٹھ بھی گئے ضرورت کے تحت، لیکن زندگی کا جو غالب معمول ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، فجر کی نماز سے لے کر عشاء تک بیٹھے۔ اور آپ جا کے زمانے کے اماموں کو دیکھیں، آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو اٹھائیں، آپ ابن القیم کو اٹھائیں، آپ احمد بن حنبل کو اٹھائیں، آپ امام مالک کو اٹھائیں، آپ امام شافعی کو اٹھائیں، آپ دنیا کے کسی امام کو جا کر دیکھیں، آپ کو فجر کے بعد مصلی پہ بیٹھا نظر آئے گا۔ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ کیا کمال ہے۔ اور اس وقت کے بیٹھنے اور ذکر الہی کے کمالات کو صرف وہی شخص پہچان سکتا ہے جس اس نے معمول بنایا، جس کو اس عمل پر دوام ہے۔ اور حدیث سنیے، حفظ جان کیجیے، دعائیں دیجیے، اگر کوئی بیٹھ سکے تو بیٹھے، اور ایک فضیلت، صرف ایک فضیلت جو بیان ہوئی ہے اس کے بارے میں سوچیے، اور پھر ڈیلی اگر کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی، کیا کمالات، اور اللہ کے ذکر سے وہ کیا کیا فوائد حاصل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے فجر کی نماز کو ادا کیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، ثم قعد، پھر وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا جہاں اس نے نماز پڑھی، لم یلغ بشیء من امور الدنیا، دنیا کے معاملات میں سے کوئی لغو بات نہیں کی اس نے، کوئی غلط بات اس نے نہیں کی، کوئی لغو بات اس نے نہیں کی، اور یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا رہا، حتی یصلی 4 رکعات، یہاں تک کہ اس نے 4 رکعات پڑھی، ضحیٰ کی، اشراق کی، اس میں اشراق بھی ہے ضحیٰ بھی ہے، دونوں نمازیں اکٹھی آ جاتی ہیں اس میں، جب 4 رکعتیں انسان اس طرح بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ فرمایا اب وہ جب اٹھے گا نماز پڑھ کے، جب وہ سلام پھیرتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح اٹھتا ہے جس طرح ابھی اس کی ماں نے ابھی جنا ہے، جس طرح اس وقت اس کے سر پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، آج بھی ابھی اٹھ کے جا رہا ہے اور گناہوں سے بنداس ہو کر جا رہا ہے، لا ذنب لا، اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے ذکر میں مشغول رکھے، اور یہ جو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس شریعت میں جو انعامات، جو کمالات ہمارے لیے رکھے ہیں، اور ہمارے لیے جنت کا راستہ حصول آسان سے آسان تر بنایا، اللہ اپنی توفیق سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب